وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں، اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، میرے حضور نے فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، اکا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا پھر کون؟ قال امک، تیسری بار بھی حضور نے ماں کا نام لیا۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، اکا پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ تین بار ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی تربیت میں 3 اضافی مشقتیں برداشت کرتی۔ باپ نے ایک مشقت برداشت کی کہ اس کی تربیت کی، اس کے ساتھ ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں برداشت کی۔ پہلی مشقت، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت عند الولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو سختی ماں سہتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے یا خدا کی ذات جانتی۔ اندازہ ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے اور تیسری تکلیف 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار بیان کیا اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آیا تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے ہیں تو پہلے ماں کے دبائے۔ خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ گھر میں کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، دونوں کی باتیں متضاد ہیں، تو اس وقت باپ کی بات کو مانے، چونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ماں باپ راضی نہ ہوں تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کیا ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر تو نے ان کو راضی کر لیا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگر تو نے ان کو ناراض کر لیا تو جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ عرش کا رحمان راضی ہے تو پہلے دیکھو میرا باپ راضی ہے، اگر باپ راضی ہے تو سمجھو عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو سمجھو کہ عرش کا رحمان بھی میرے اوپر ناراض ہے۔